صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں، ایک شخص اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بڑا بہترین اور خوبصورت جواب دیا ہے۔ ایسا جملہ آپ نے ادا کیا اپنی زبان مبارک سے، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے وہ جملہ ذریعہ نجات بن گیا ہے۔ جملہ کیا تھا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اللہ رب العزت خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے۔ کیسی پیاری بات ہے! خوبصورت بندہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، مالک بھی خوبصورت ہے جیسے اس کی شیان شان میں ہے، اور اس کا بندہ، اس کا غلام جب خوبصورتی اختیار کرتا ہے تو یقیناً رب العالمین کو اپنا بندہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الکبر، تکبر کیا ہے؟ باطر الحق و غمط الناس، حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اچھا سوٹ پہن کر اور اچھا جوتا پہن کر اس سے تکبر کی علامت نہیں ہے۔ خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے۔ کوئی فنکشن ہے، مسجد میں آ رہے ہیں، خطبے کے لیے آ رہے ہیں، کہیں آپ دعوت پہ جا رہے ہیں تو خوبصورتی اختیار کریں۔ جتنا آپ اچھا خوبصورت زیادہ لگیں گے اتنا ہی اللہ کے قریب اور محبوب بن جائیں گے۔ اور مسواک کی صفائی کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک علی کل صلاۃ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں مسواک کو ہر نماز کے لیے فرض کرا دیتا۔ اتنی مسواک، اور مسواک کرتا کیا ہے؟ دانتوں کی صفائی ہوتی ہے۔ تو یہ صفائی ایک بہت بڑا، اللہ رب العزت کو صفائی اختیار کرنے والا مومن بڑا پسند ہے۔ جسم کی صفائی، منہ کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، دل کی صفائی۔ دل کی صفائی بھی ہونی چاہیے انسان کی۔ ہاتھ کو دھونے سے اس کی، جیسے بندہ کوشش کرتا ہے میرے ہاتھوں پر میل کچیل نہ ہو، اسے چاہیے دل کی بھی ایسے صفائی کرے۔ کپڑے بھی خوبصورت پہنے تاکہ جو صاف ستھرا کپڑا ہوتا ہے نا، اس کا داغ دور سے نظر آتا ہے۔ جیسے وائٹ سوٹ کہتے ہیں ہم، وائٹ سوٹ پر چھوٹا سا داغ دور سے نظر آتا ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے صفائی ستھرا اختیار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائے۔ گھر کی صفائی، دفتر کی صفائی، اللہ کے گھر کی